السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک پیغمبر اور ان کی کیریکٹرسٹکس، ان کے فیچرز، ان کی کوالٹیز کے اوپر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بابا آدم علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر، ان کے بارے میں سمجھیں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، مثلاً آسمان، زمین، پہاڑ، جن، چوپائے وغیرہ کا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہم سے زیادہ مرتبے والے نہیں ہیں، کیونکہ فرشتوں کی صفت یعنی ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو جب انہوں نے سنا کہ انسان نام کی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھے گی، کیونکہ باقی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ہم سے کمتر ہیں۔ فرشتوں کا خاص مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں فرشتے، کفر سے محفوظ رہتے ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نئی مخلوقات یا کوئی نئی مخلوق انسان نام کی پیدا ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم سے زیادہ معزز، ہم سے زیادہ علم والی نہیں ہوگی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ امام ترمذی، ابن حبان اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے لحاظ سے ظہور پلید ہوئی، بعض سرخ رنگ کی ہے تو بعض سیاہ اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان میں ہیں، یعنی الگ الگ رنگ کے انسان ہیں، بعض نیک ہیں، بعض خبیث ہیں، بعض پاکیزہ ہیں، یعنی ان کے اندر صفات بھی الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تر مٹی بن گئی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیت میں تراب کا لفظ آیا ہے، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیت میں تین کا لفظ آیا ہے، تین یعنی تر یعنی بھیگی مٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں، یعنی جب ہم زمین سے جس مٹی کو اٹھاتے ہیں وہ جیسی سوکھی اور بھربھری حالت میں ہوتی ہے اسے تراب کہا جاتا ہے، اور جب ہم اسے تر کرتے ہیں یعنی اس میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ بھیگی مٹی ہو جاتی ہے، یعنی وہ تین ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہیں کی تھی، بلکہ خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور خود اس کی تصویر کشی کی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان سے اس قدر محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تصویر کشی کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق کا پہلا مرحلہ تراب تھا، یعنی سوکھی مٹی، بھربھری مٹی، یعنی عام حالت والی خشک مٹی۔ پھر دوسرا مرحلہ تین تھا، یعنی بھگائی ہوئی مٹی، پھر لیسدار چکنی مٹی، پھر یعنی جس کو سلسلی حالت کی مٹی کہیں گے، پھر ٹھیکری مٹی، یعنی کہ جب ہم کسی گیلی مٹی کو تعمیر کر کے سراہی گھڑا بنا کر اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس حالت کی مٹی کو ٹھیکری مٹی، اور پھر اس کے بعد فخار، سب سے آخر میں فخار مٹی، یعنی جب وہ سوکھ کر کڑکڑی مٹی بن جاتی ہے، چکنی ہو جاتی ہے، تپش سے گزرتی ہے، یعنی جیسے سراہی، پہلے وہ سوکھی ایک بھربھری مٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو تر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے، پھر اس کو تپش سے یعنی آگ سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اصل شکل کی مٹی بن جاتی ہے، اصل شکل کی سراہی تیار ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گزارا۔ آج کے لیے ابھی ہم یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی ٹاپک ہے، زیادہ لمبی ہو گئی تو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اس ویڈیو کو غور سے سنیے، غور سے سمجھیے اور اپنے بچوں کو بتائیے، اپنے لوگوں سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔